Don't forget to subscribe and share our channel. مولانا شہزاد آفیشل. الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا آلت والجنازة اذا حضرت والأجم اذا وجدت لها كفءا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یا علی، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر تم تاخیر مت کرو. ایک چیز یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اس میں تاخیر مت کرو. دوسری چیز کہ جب جنازہ تیار ہو اور جنازہ لایا جائے تو پھر اس میں تاخیر مت کرو. تیسری چیز یہ کہ جب تمہیں دیکھو گے کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے اور ایک دوسرے کا جو برابر کا بل مل جائے تو اس میں تاخیر مت کرو اس کے نکاح کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے بہت خوبصورت اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ اندازہ لگائیں مسلمانوں کا المیہ کیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً ان تینوں چیزوں کے اندر تاخیر کی جاتی ہے. نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھا جاتا. آپ نے دیکھا کہ اذانیں وغیرہ ہو جاتی ہے مساجد کے اندر لیکن نمازوں میں تاخیر کی جاتی ہے. جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتے ہیں مؤذنین مسجدوں کے اندر، ان کے حی علی الصلاۃ پر لبیک نہیں کہا جاتا بلکہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے کام کاج کے اندر، اسی طریقے سے جہاں جہاں آدمی جس طرح جس شعبے کے اندر کام کر رہا ہو تو اس میں سستی دکھاتا ہے اور نماز کے اندر نہیں جاتا. سستی کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر کتاب کے اندر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا. وہ اپنی ہمشیرہ کی تدفین کے اندر شریک ہوا. اپنی ہمشیرہ کو انہوں نے دفن کر دیا قبر کے اندر. تو جب قبر کے اندر دفن کر دیا، دفن ہونے کے بعد پھر انہوں نے دیکھا اس شخص نے جس کی وہ ہمشیرہ تھی، بہن تھی، کہ بھئی اس کے تو جیب کے اندر کچھ ضروری کاغذات اور کچھ چیزیں تھیں جو کہ قبر کے اندر ہی رہ گئی ہیں. اب وہ بڑا پریشان ہوا. جب گھر پر آیا تو وہ بڑا پریشان ہونے کے عالم کے اندر علماء کے پاس گیا، مفتیان اعظام کے پاس مشورہ کرنے لگا کہ بھئی ایسے ایسے میرے ضروری کاغذات ہیں اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں وہ اس قبر کے اندر رہ گئی ہیں، میں نے اپنی بہن کی تدفین کی تھی. تو علماء نے کہا کہ اگر آپ کی کچھ ضروری چیزیں ہیں تو آپ ایک طرف سے سوراخ کر کے قبر کو کھود کر اپنی ضروری چیزیں نکال لیں. تو وہ شخص علماء کے اس کہنے پر، اس فتوے کے مطابق اس قبر پر پہنچ گیا. اس نے جیسے ہی اس قبر کو کھودا، تھوڑا سا اس میں سے سوراخ کیا، دیکھا تو بھئی اس قبر کے اندر عجیب عذاب ہو رہا ہے. وہ اس کے اندر شعلہ زن ہے، بالکل ایسے آگ جیسا نما اس کے اندر ہو رہا ہے. دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے ڈرتے ہوئے اپنے گھر پر آیا، اپنی والدہ کے سامنے اس واقعے کو رکھا کہ بھئی ایسے ایسے میری بہن کا آخر کیا کام تھا، یہ کیا کرتی تھی تو جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. ان کی والدہ نے کہا کہ اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نماز کے اندر بڑی سستی کرتی تھی اور اگر نماز پڑھتی بھی تھی تو بالکل تاخیر کر کے بالکل اس کو آخری میں لے جا کے نماز پڑھتی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم نماز کے اندر تاخیر نہ کریں، نماز کے اندر بالکل بھی غفلت نہ برتیں. نماز ہی تو ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. جو لوگ نمازوں کو نہیں پڑھتے، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے اس کو ختم کرنے والے ہیں. دوسری چیز یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جب جنازہ تیار ہو جائے اس میں تاخیر نہ کریں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں کیا رجحان ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک دن، دو دن، ڈیڑھ دن اس میت کو رکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے فرمائے کہ وہاں رکھا جاتا ہے صد خانے کے اندر اور بے جا طریقے سے اس میں تاخیر کی جاتی ہے.
حالانکہ رسول اللہ کا ارشاد کیا ہے حضرت علی کو کہ فرمایا کہ اس میں تاخیر نہیں کرنی، جیسے تیار ہو جائے فوراً کسی کے آنے سے، کسی کی وجہ سے اس جنازے کے اندر تاخیر کرنے سے اس کے اندر فرمایا عذاب میں گرفتار تو ہو سکتا ہے، البتہ اس کے عذاب کے اندر سے فرمایا کہ کچھ آسانی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اگر جیسے ہی ان کے برابر کا کوئی بل نصیب ہو جائے تو فوراً ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ آج ہمارے وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان لڑکے ہوں، نوجوان لڑکیاں ہوں، وہ کرتوت، وہ افعال، وہ کردار کرتے ہیں کہ جو شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں پائے جاتے ہیں وہ شادی سے پہلے کر لیتے ہیں، جس سے کہ رجحان ہے اگر نکاح کو آسان کر دیا جائے گا تو فرمایا کہ یہ جو زنا ہے یہ بالکل مشکل ہو جائے گا، لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر زنا کو بالکل آسان کر دیا گیا ہے اور نکاح کو بڑا مشکل کر دیا گیا ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اس لیے ہم ان تمام جو 3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں پر صحیح طریقے سے 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت علی کو فرما رہے تھے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تو ہمیں بھی سب کو یہ حکم ہے کہ ہم بھی ان 3 چیزوں کے اندر تاخیر نہ کریں۔ اگر تاخیر ہو رہی ہے، اگر ہم سے ان چیزوں میں غفلت ہو رہی ہے تو ہم ابھی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے ان تمام چیزوں پر اپنے آپ کو شرمندہ شمار کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری ان تاخیر کی وجہ سے، ان غفلت کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا شہزاد آفیشل